جس امام کا نام نقی، جس کا لقب نقی ہو، نام تو علی ہے، نقی نقاوت سے ہے، طہارت سے ہے، اخلاص سے ہے، خلوص سے ہے، کسی چیز کا نتھر کر نکل کر خالص ہو جانا اسے نقاوت کہا جاتا ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو، ملاوٹ کی چیزوں کو اگر اس سے نکال دیا جائے، اسے سالم بنا دیا جائے تو اسے نقاوت کہا جاتا ہے۔ بہت چاہت کہ کسی طرح کوئی بال برابر بھی دھبا ان کے کردار پر آ جائے، مگر یہ ہے نقی۔ متوکل شراب کے نشے میں دھت نصف شب میں سپاہی بھیج کر امام کو بلواتا ہے، سپاہی حضرت کو گرفتار کرنے کے انداز میں لے کے دربار میں آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں میں نوشی کا ظرف ہے، امام کو دیکھ کر کہتا ہے پیئے پیئے آپ بھی۔ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کا خون اور گوشت کسی نجاست سے نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں اور آپ تو ائمہ کے کردار کو دیکھ کر جرأت پائیں، حوصلہ پائیں، شجاعت پائیں، ان کی زندگیوں میں کیا شجاعت ہوگی، کیا بہادری ہوگی۔ فرمایا ہمارا گوشت اور گوشت ہم اہل بیت کا کسی نجاست سے قریب نہیں ہوا۔ کہنے لگا غزل سنائیے، غزل سنائیے، غزل سنائیے۔ اب ان لوگوں کا یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے۔ وہ شراب کے نشے میں میرے مولا نے پہلے تو انکار فرمایا، ہم شاعر نہیں ہیں، کہنے لگا جانے نہیں دوں گا جب تک غزل نہیں سنائیں گے۔ اب میرے مولا نے فی البدی ایک نظم کہنا شروع کی، کوئی 14 اس کے اندر شعر ہیں، کوئی کہہ لیجئے کہ 28 اس کے اندر مصرے ہیں جو امام نے اس وقت فی البدی کہنا شروع کیے، اور جیسے جیسے امام کے اشعار پڑھتے جا رہے تھے ایسے ایسے اس پہ کب کبھی تاری ہو رہی تھی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے ہاتھ سے وہ شراب کی بوتل چھٹی، زمین پر گر کے تڑپنے لگا، اور آواز دے کر سپاہیوں کو بلایا، لے جاؤ انہیں واپس پہنچا کرو۔ ان اشعار میں سے ایک شعر سن لیجیے آپ ذرا، جگہ سناؤ۔ حضرت فرمایا باتو علی القلل، باتو علی قلل الجبال تحرسهم، سلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ توجہ ہے؟ باتو علی قلل الجبال تحرسهم، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنائے اور پوری زمین اور پورے شہر سے اوپر ہو کر اونچا ہو کر رہتے تھے اور سارے شہر کو اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے، وہ اس انداز کی زندگی گزارتے تھے۔ غلب الرجال فما اغنتهم القلوب، مگر کچھ ایسا بھی وقت آیا کہ وہ اونچے اونچے محل ان کے کام نہیں آئے، وہ بڑے بڑے مکانات ان کے کام نہیں آئے۔ توجہ چاہوں گا امام کے، ناداہم صارخ من بعد ما قبروا، جب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنا کر خود کو بلند سمجھا تھا، اونچا سمجھا تھا، جب انہیں قبر کے حوالے کیا گیا تو قبر سے آواز آ رہی تھی این الاسرۃ والتیجان والغلل، کہاں ہے وہ تاج، کہاں ہے وہ تخت، کہاں ہے وہ فاخرہ لباس، تمہیں اب مٹی میں آنا پڑا، یاد کرو کہ سب کو یہی آنا ہوگا۔ میرے مولا کے یہ اشعار سن کے ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے، کہا لے جاؤ انہیں۔ امام بولیں گے کہ جو حالات سے متاثر ہو۔ توسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم پڑھتے ہیں، ہم دعائے توسل ہم نے ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی، شاید اس کے ترجمے سے بعض لوگ واقف نہ ہوں کہ ہم ہر امام کا نام لیتے ہیں اور اس کا کیا کہتے ہیں؟ یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، ایھا شہید ابن رسول اللہ، یہاں تک واضح ہے۔ یا حجت اللہ علی خلقہ، اے وہ کہ جو اللہ کی حجت ہے زمین پر۔ یا سیدنا و مولانا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا۔ انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، مولا ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، واستشفعنا اور آپ سے شفاعت کے طلبگار ہیں، بک الی اللہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیجیے۔ یہ دعائے توسل کا ترجمہ ہے۔ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، اس کا کیا مطلب؟ اور مولا آپ کی خدمت میں اپنی حاجتوں کو پیش کر رہے ہیں،
اور پھر سب تو مل کے کہتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، تو ہم مولا سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اے وہ مولا جو خدا کی بارگاہ میں عزت رکھتے ہیں، اشفع لنا عند اللہ، مولا آپ خدا کی بارگاہ میں آبرو مند ہیں، جب آپ خدا سے کہیں گے تو خدا آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یا وجیہن عند اللہ کا مطلب ہے یونس نقاش 10ویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ 10ویں امام کے پاس آیا، امام کا صحابی ہے، نقاش کہتے ہیں نقش بنانے والے کو، اس کا کام یہ تھا کہ انگشتر پر جو نگینہ ہوتا تھا اس پر لکھ کر نقش بناتا تھا، اس کی فیلڈ یہ تھی اور بڑا ایکسپرٹ تھا، سامرہ میں رہتا تھا، 10ویں امام بھی سامرہ میں رہتے تھے۔ تو مثلا پنجتن کا نام لکھوانا ہے، مثال کے طور پر کلمہ لکھوانا ہے، تو مامون کے بعد جو خلیفہ عباسی کا معتصم والے تھا، سامرہ میں اس نے بلایا یونس نقاش کو، اس کے پاس ایک عقیق کا بڑا دعائے توسل کے بارے میں عرض کر رہا ہوں یہ جملہ کہ عقیق کا ایک بڑا سا اسے پتھر دیا اور اسے کہا کہ اس پر ایک نقش بناتے، میرا نام لکھتے، ٹھیک ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، یہ پتھر لے کر چلا گیا اپنے گھر پہ، اور اس کا ارادہ تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا جو بادشاہ کے لیے ہے تو بڑے سکون اطمینان کے ساتھ اچھی طریقے سے میں نقش لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں دوں گا۔ اتنے میں وہ عقیق کا چونکہ بڑا سا پتھر تھا تو بچے کو اس کو اچھا لگا، تو بچے نے کہا کہ بابا یہ مجھے دیجیے گا، اور بابا اس نے جو اپنے بچے کو دیا، اور جیسے بچے نے ہاتھ میں لیا اور کھیل رہا تھا بچہ اس عقیق کے پتھر سے خاص قسم کا کہ زمین پر گرا اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب جناب علی یہ کہ میری اپنی جان گئی، میری اولاد گئی، اس لیے کہ بادشاہ کا جو پتھر تھا وہ توڑ دیا میں نے، تو گھبرایا ہوا تھا یہ بہت، تو آیا 10ویں امام کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت رسول اللہ مشکل میں ہوں۔ امام نے کہا کیا مشکل ہے؟ تو مولا وہ پتھر دیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ امام نے کہا کہ تو مشکل کشا کا ماننے والا ہے اور تو خود ہمارے در پر آیا ہے تو ہم تیری مشکل کو حل کریں گے۔ تو کہا مولا کیسے؟ کہا بس جب بادشاہ تجھے بلائے کہ یہ کام ہوا یا نہیں تو میرا نام لینا اور پھر گھر سے باہر نکلنا۔ 10ویں امام، یہ میں نے خاص اس دعائے توسل کے سلسلے کو سمجھانے کے لیے اور بھی کئی واقعات تھے، 10ویں امام کا واقعہ میں نے اس لیے منتخب کیا کہ ان کی تاریخ بہت کم پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں اور ان کے واقعات نہیں معلوم کسی کو، تو 10ویں امام کا ذکر بھی ہو جائے گا ممبر حسین کے صدقے میں، ذکر حسین کے صدقے میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں حدیث موجود ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، اسی طریقے سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی وکلنا علی، یہ سب کے سب علی۔ تو یہ جو آخری علی ہے وہ کون ہے؟ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مولا نے اس سے کہا کہ ایسا کر کہ میرا نام لے کر نکلنا۔ اس نے مولا سے کہا کہ مولا آپ کا نام لے کر نکلوں گا تو مولا آپ کا نام ہے، معذرت چاہتا ہوں کوئی گوند تو نہیں ہے کہ وہ جڑ جائے گا، آپ کے نام سے کیا ہوگا مولا؟ اس نے کہا کہ جب یہ جملہ کہا تو مولا نے کہا کہ تو عقیق کو جڑوانا چاہتا ہے یا اپنا کام کروانا چاہتا ہے، اپنی جان بچانا چاہتا ہے؟ جس ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ بننے سے مطلب ہے، تجھے اپنا کام کروانا کام ہو جائے گا؟ اس نے کہا مولا بس میرا کام ہو جائے مجھے کافی۔ اگلے دن بادشاہ نے بلا دیا کہ آ جاؤ۔ یہ ڈر کے مارے گھر سے نکلتا ہے امام علی النقی علیہ السلام کا نام لے کر، اور کیسے نام لیا اس نے؟ وہی یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ 10ویں امام کا توسل کیا اور پھر یہ کہا، اور اس کے بعد باہر نکلا۔ اب جیسے ہی باہر نکلا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اس نے سوال کیا کہ وہ نقش تم نے لکھا یا نہیں لکھا؟ ابھی یہ جواب دے رہا ہے کہ بس لکھنے والا تھا، وقت نہیں بچا، اگر نہیں لکھا تو روک دینا اسے، نہیں لکھا تو ابھی نہیں لکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے ایسا کر اس عقیق کے 2 ٹکڑے کر دے۔ اللہ اکبر! کہا ایسا کر تو اس عقیق کے 2 ٹکڑے کر دے۔ کہا کیوں 2 ٹکڑے کر دوں؟ کہا اس لیے کہ بادشاہ کی 2 بیویاں تھیں۔ کہا بھائی جب پتا چلا کہ عقیق میں نے دیا ہے اور ایک ہی عقیق ہے وہ، تو دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ مجھے چاہیے، اس نے کہا وہ مجھے چاہیے، جس بادشاہ کا نام لکھا ہوا۔ تو اچھے جو گھر کے باہر بڑے پہلوان ہوتے ہیں تو اندر آ کے تو بڑے بیگی بلی بن جاتے ہیں نا، جو شیر ہوتے ہیں، شیر علی غلام علی بن جاتا ہے، ہمارے ایک آ جاتا ہے۔ تو غلام علی جناب یہاں کسی کا نام اگر یہ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، تو ناراض ہو کے یہاں سے چلا نہ جائے۔ تو
اس نے کہا کہ میں اس ٹینشن میں، میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، تو یہ دونوں کی ضد ہے، تو جناب علی تم ایسا کرو کہ عقیق کے 2 ٹکڑے کر دو، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں پر جو 2 ٹکڑے ہو جائیں دونوں پر میرا نام لکھ کے میں دونوں کو دے دوں۔ بس اس نے جملہ سنا، فوراً وہاں سے جب نکلتا ہے تو پہلے اپنے گھر نہیں گیا، مولا رسول امام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا آج میں نے اپنے آپ کے نام کی برکت دیکھ لی، جو نہ ہونے والا ناممکن کام تھا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کے صدقے میں حل ہو گیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام کے ناموں میں یہ برکت ہے، خالی نام میں، ابھی ذات کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، خالی نام میں یہ برکت ہے۔ ہمارے 10ویں امام نے اس سامرا کے دور میں، سختی کے دور میں، کہ جہاں پر امام کو ہائی سرویلنس میں رکھا گیا تھا، وہاں امام نے ہمیں یہ لیسن دیا کہ امام نے اپنے 48 شاگرد بنائے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی، ان شاگردوں نے، امام کا پورا نیٹ ورک دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ یعنی امام ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ دور جیسا بھی ہو تم سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہو۔ ہم کتنا سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے؟ آپ بولیں یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اجزان محترم۔ آج شیعان حیدر کرار دنیا میں اپنے سر کو بلند لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج پورے خطے کے اندر اگر کوئی اسلام کا پرچم لے ہے تو وہ شیعان حیدر کرار کے پاس ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان سب سے طاقتور ہے تو وہ شیعان حیدر کرار ہیں۔ وہ ولایت ہے کہ جو رگوں کے اندر رسوخ کر چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ائمہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا ہے۔ آج دنیا ڈرتی ہے یا علی کے نعرے سے، دنیا خوف کھاتی ہے کہ خانہ کعبہ میں کہیں نعرہ حیدری لگ جائے تو تڑپنا اور کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ دن قریب ہے کہ جب مکہ پر وہ ایک جس کا سب انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گا مکہ سے اور وہ کہے گا انا بقیت اللہ، میں ہوں اللہ کا باقی۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیے گا، خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم امام کی صدا پر امام کو لبیک کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ اسی دعا کے ساتھ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔